السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ الکریم۔ شاگردوں کی تربیت اور اوور انسانوں کی تربیت، ایسے لوگ کہ جن کے ذہن کے اندر کسی گناہ یا غلطی کے کرنے کا شوق پیدا ہو جائے اور وہ آ کر کسی انسان سے اس کے متعلق مشورہ کریں تو اس انسان کا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ کیونکہ عموماً ہمارے ہاں یہ مزاج اور یہ عادت اور طبیعت پائی جاتی ہے کہ اگر مجھ سے آ کر کوئی انسان کسی غلط کام میں مشورہ طلب کرتا ہے تو میں بجائے اس کے کہ اسے اچھے انداز سے سمجھاؤں اور اس کو مصلحانہ انداز سے کوئی اچھی بات بتاؤں، میں اس پر سخت، تیز ترار اور چبھتی باتیں اور جملے کسنے لگ جاتا ہوں۔ اگر اس بات کا اظہار لوگوں کے سامنے ہو جائے تو اس چیز کا ریئیکشن بہت ہی زیادہ برا اور خطرناک سا ہو جاتا ہے۔ بالکل یہی بات، یہی واقعہ اسی انداز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی پیش آیا۔ مسند احمد کی حدیث ہے کہ ایک شخص شاب من قریش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، نوجوان تھا، اور نوجوان اور جوانی اس کے تقاضے، اس کے شوق اور اس کی حسرتیں کچھ اسی انداز کی ہوتی ہیں، اور آ کر اس نے اللہ کے رسول سے بہت ہی عجیب سوال کیا، اے اللہ کے رسول، اذن لی بالزنا، مجھے زنا کی اجازت چاہیے، زنا کرنے کی اجازت دیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ لوگ اس پر پل پڑے، ہر طرف سے باتیں، ہر طرف سے آوازیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے فرمایا، ماہ اسے چھوڑ دو، اسے چھوڑ دو، اور فرمایا ادنو، میرے قریب آؤ، اور بڑے پیار سے اسے اپنے قریب بٹھا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف چند سوالات کیے۔ پہلا سوال کہ نوجوان یہ بتاؤ، اتحبہ لامک، جس کام کی تم اجازت چاہ رہے ہو، کیا یہ کام تم اپنی والدہ کے ساتھ پسند کرتے ہو کہ کوئی تمہاری والدہ کے ساتھ ایسا کرے؟ اس نے کہا کبھی نہیں ہے اللہ کے رسول، یہ ممکن نہیں۔ فرمایا تحبہ لابنتک، تمہاری بیٹی کے ساتھ ایسا ہو، لخالتک، لعمتک، تمہاری کسی بھی رشتہ دار عورت کے ساتھ اس قسم کا مسئلہ ہو، کیا تم پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا فواللہ لا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم ہرگز نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ماں کا، پھر بیٹی کا، پھر پھوپھی اور خالہ کا ذکر کر کے فرمایا وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأُمَّهَاتِهِمْ وَلَا لِبَنَاتِهِمْ، کہ لوگ بھی اس چیز کو اپنی ماؤں، اپنی بیٹیوں، اپنی پھوپھیوں اور خالاؤں کے لیے اس چیز کو پسند نہیں کرتے۔ اس انداز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ بات سمجھائی، اور اس کے بعد اسے قریب بلایا اور اس کے لیے دعا فرمائی، اللہم اغفر ذنبہ وحسن فرجہ وطہر قلبہ، اے اللہ اس کے گناہ معاف فرما دے، اس کے سینے کو صاف فرما دے، ایمان کے ساتھ بھر دے، اور اے اللہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کا اتنا اثر اور اتنی برکت ہوئی کہ اس کے بعد اس نوجوان کے دل میں اس قسم کی کسی برائی کا کبھی خیال پیدا نہیں ہوا۔ اس حدیث کے اندر ہمارے لیے دو تین بہت اہم سبق ہیں۔ سب سے پہلا سبق جو ایک استاد، ایک مربی، ایک والد کے لیے ہے کہ وہ بچوں سے جن کی اس نے تربیت کرنی ہے، استاد اپنے شاگردوں سے جو اس کے زیر تربیت ہیں، ان کی اس قسم کی غلطیوں، کمی اور کوتاہیوں پر ہائپر ہونے کی بجائے، انہیں ڈانٹنے اور تانے دینے کی بجائے، انہیں بڑے اچھے انداز سے، پیار سے
یہ اس گناہ کی، جس گناہ کے اندر وہ ملوث ہیں یا جس کی طرف جا رہے ہیں، اس چیز کی برائی ان کے سامنے واضح کرے اور ان سے ہی اس چیز کا اظہار کروائے کہ جو ہم کرنے جا رہے تھے یا جو ہم سوچ رہے تھے وہ غلط ہے۔ اور اس کے بعد صرف تربیت کافی نہیں ہے، صرف کہہ دینا، کہلوا لینا، سنا دینا اور سن لینا کافی نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین سے بھی دعا کرنی چاہیے، اپنے لیے بھی اور ان کے لیے بھی، کہ اللہ رب العالمین ان کو بھی برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں بھی اپنے ان زیر تربیت افراد کی، وہ جس بھی شکل میں ہوں، ان کی عمدہ انداز سے تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی علم، حکمت اور دانائی عطا فرمائے۔ کیوں کہ دانائی بھی اللہ رب العالمین کی بہت بڑی ایک نعمت ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، کہ حکمت یہ اللہ رب العالمین کا خاص فضل ہے جو وہ کسی کسی کو عنایت فرماتا ہے۔ ہم بھی اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العالمین لوگوں کی، عوام کی، انسانیت کی تربیت کرنے کے لیے بھی ہمیں حکمت، دانائی، رشد اور ہدایت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔